بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس سیکوینس آف پروگرامز میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نسل انسانی کے ارتقاء کو اور ان اسباب کو جو ہمیں اس ارتقاء کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمیشہ کی طرح ہم دو سورسز کو ریفر کر رہے ہیں۔ ایک وہ معلومات جو ہمیں دے رہے ہیں ہمارے مذاہب، اور دوسری وہ معلومات جو انسان نے اپنی برس ہا برس کی جستجو سے، تحقیق سے اخذ کی، کشید کی۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے دو پروگرامز میں ڈسکور کرنے کی کوشش کی انبیاء کرام کے سلسلے کو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ ہم نے ذکر کیا حضرت شیس علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور پھر ہم نے ڈیٹیل سے جانا حضرت نوح علیہ السلام کو اور اس واقعے کو کہ جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی دوبارہ سے شروع ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے دنیا میں آج جو انسان موجود ہیں وہ وجود میں آئے۔ ہم آج بڑی ڈیٹیل سے ہسٹوریکل ریفرنسز کے ساتھ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے پوری دنیا میں پھیلی، اور کن کن علاقوں میں حضرت نوح کے کن بیٹوں کی پروگنی یعنی نسل آگے بڑھی، اور یہ سب کچھ کتنے عرصے میں ہوا۔ گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر منیر حسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایکس وائس چانسلر ہیں این ای ڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کے، اور حافظ قرآن ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام اور سائنس کے حوالے سے اوریجنل ریسرچ کرتے ہیں فار دا لاسٹ 25 ایئرس۔ تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ساجدہ سلیم صاحبہ۔ آپ ماسٹرز ہیں بایولوجی میں، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں، رورل ڈیولپمنٹ میں پی ایچ ڈی ہیں، پبلک ایڈمنسٹریشن میں انسپیکٹر آف کالجز ہیں، ممتاز اسکالر ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سعید الظفر صدیقی صاحب۔ کیمسٹری میں ماسٹرز ہیں، 4 کتابوں کے مصنف ہیں، اسلام اور سائنس کے حوالے سے ریسرچ میں مصروف رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کرسچینٹی کے ممتاز اسکالر جناب ریورنڈ سائمن جان صاحب، آپ سینٹ پیٹرز چرچ سے منسلک ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ فہد علی رضا صاحب، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں اور کوالیفائڈ ہیں فلاسفی میں فرام آکسفورڈ یونیورسٹی۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، کچھ ڈیٹیلڈ ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، یام، سام اور یافس۔ ناظرین، ان میں ایک بیٹا جس کا نام یام تھا، یہ وہ بیٹا تھا کہ جو طوفان نوح میں ڈوب گیا، کیونکہ اس بیٹے نے آخر وقت تک اس بات کو نہیں مانا کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے، لہٰذا یہ اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، جس کا ذکر ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بہت تفصیل سے کیا تھا۔ ناظرین، طوفان کے بعد جب پانی اترا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگ دنیا میں واپس انہوں نے قدم رکھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ان میں پہلی بیوی کا نام منوس تھا، اور ان سے وہ بیٹے تھے جو یام تھے، جو سیلاب میں ڈوب گئے۔ جو دوسری بیوی جن کا تاریخ میں ہمیں نام ملتا ہے وہ ویلا ان کا نام ملتا ہے، اور ان سے 3 فرزند تھے، حام، سام اور یافس، جن کو انگلش میں جیفت بھی کہا جاتا ہے۔ ہسٹورینز ہمیں یہ بتاتے ہیں، اور اس میں آرگومنٹ بھی ہے ظاہر ہے، کہ یہی وہ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے کہ جن سے پھر نسل انسانی دنیا میں پھیلی، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم دنیا کے مختلف انسانوں میں انسانی تہذیبیں قائم ہوئیں، سلطنتیں قائم ہوئیں، ریاستیں قائم ہوئیں، ڈائنیسٹیز وجود میں آئیں۔ ناظرین، سب سے پہلے حام کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ ڈیٹا پیش کریں گے۔ حام کے 6 بیٹے ہمیں بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ موجود تھے، جن کے نام تھے کش، ابو قیر، سوڈان، مصرائیم،
خبت اور کنان۔ ناظرین، پہلے بیٹے کش سے جو نسل انسانی وجود میں آئی ان کو بنو کش کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان نوح کے بعد وہ پہلی مملکت تھی، پہلی سلطنت تھی جو میسوپوٹیمیا عراق کے علاقے میں وجود میں آئی، اور اس سلطنت کو بائبل میں ایرک کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اینڈ دس میسوپوٹیمیا از سپوز ٹو بی دا فرسٹ سیٹ آف ہیومن سویلائزیشن۔ اس علاقے میں جو سب سے پہلی سویلائزیشن تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ سومرز کی تہذیب تھی، اور سومرز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے جو دین تھا وہ ایز سچ پولیتھیسٹک ریلیجن تھا۔ یہ کئی خداؤں پر، کئی گاڈز پر، کئی گاڈسز پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے ہاں سورج کے خدا کو شماش کہا جاتا تھا، مون یعنی چاند کے خدا کو ننار کہا جاتا تھا، اس کو سن بھی کہتے تھے۔ ہوا کے خدا کا نام انلل تھا، آسمانوں کے خدا کا نام انو تھا، پانی کے خدا کا نام ایا تھا، اور زراعت کے خدا کا نام ڈموزی تھا۔ اسی طرح زراعت کے اندر جو زرخیزی ہوتی ہے اس کے خدا کا نام نن خرساک تھا، اور ایک خدا کا اور ذکر ملتا ہے جو کہ بیل کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ زمین کا خدا تصور کیا جاتا تھا۔ ناظرین، جو سومیرینز تھے یہ ایک شیر کے سر والے پرندے کو بھی اپنا خدا مانتے تھے، اور جس کا نام تاریخ ہمیں بتاتی ہے امڈگڈ، اور ان کا ایک خدا اور بھی تھا جس کا نام تاریخ میں ہمیں زو کے نام سے ملتا ہے، اور انفیکٹ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیمپلز بنائے کہ جن کو زیگوٹس کہا جاتا ہے، اور ان زیگوٹس کی نشانیاں ہمیں موئنجو داڑو میں بھی پاکستان میں ملتی ہیں۔ ناظرین، بنو کش کے بعد حام کے جو دوسرے فرزند تھے ان کا نام تھا ابو قیر، لہٰذا ان سے جو نسل وجود میں آئی اس کو بنو ابو قیر کہا جاتا ہے۔ بنو ابو قیر میں یعنی ابو قیر کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سندھ اور ایک کا نام تھا ہند، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سندھ وہ بیٹے تھے کہ جو آج جو پاکستان میں سندھ کا علاقہ ہے یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہوئے، انہوں نے ہجرت کی اور وہ سندھ کے علاقے میں آ گئے، اور سندھو ندی جس کو آج ہم دریائے سندھ کے نام سے جانتے ہیں یہ انہی سندھ کے نام سے موسوم کی گئی، اور اس پورے علاقے کو سندھ کہا گیا۔ ناظرین، دوسرے بیٹے کا نام ہند تھا، اور یہ جس علاقے میں سیٹل ڈاؤن ہوئے وہ آج ہندوستان کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے اس لیے لائی جا رہی ہیں تاکہ اوورآل جب ہم آگے نسل انسانی کے ارتقاء پہ ڈسکشن شروع کریں اور اپنے اگلے پروگرامز میں آپ کو دوسرے انبیاء کے حوالہ جات دیں تو آپ کے ذہن میں یہ تصویر واضح ہو کہ کس طرح سے بنی نوع انسان کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے دنیا میں اور بالخصوص ایشیا میں، یورپ میں اور افریقہ میں پھیلی۔ ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج اپنے اس پروگرام میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں تفصیل سے یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت حام کے تیسرے بیٹے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے تیسرے بیٹے کا نام تھا سوڈان، اور ان کی نسل کو بنو سوڈان کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو افریقہ کے شمالی علاقوں میں سیٹل ہوئے، اور آج جو ملک سوڈان ہے انفیکٹ وہ اس بنو سوڈان کے نام سے ہی قائم ہے۔ چوتھے بیٹے حام کے مصرائیم تھے، ان سے نسل بنو مصرائیم کہلاتی ہے۔ یہ بنو مصرائیم وہ لوگ تھے جو شمال مشرقی افریقہ میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور مصر جس کو ہم آج ایجپٹ کے نام سے جانتے ہیں اور پرانا نام اس کا مصر ہے، یہ وہ نام تھا کہ جو اس نسل کی وجہ سے اس مملکت کا پڑا۔ بنو قبط وہ پانچویں نسل ہے حضرت حام علیہ السلام کی کہ جو افریقہ کے لوور پارٹ میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور انفیکٹ یہ بھی ایجپٹ تھا لیکن یہ ایجپٹ کا وہ حصہ ہے جہاں بعد میں ہمیں فرعون مصر یا فرعین مصر کے حوالے سے پھر ہسٹری
بہت سارا ڈیٹا دیتی ہے، اور انفیکٹ ایجپٹ کے حوالے سے اتنا ڈیٹا اور اتنی جو پرانی تہذیبیں ہیں ان کا اتنا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ اس پورے علم کی ایک برانچ ہے جس کو ایجپٹولوجی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حام کے چھٹے بیٹے کا نام کنان تھا، اور ان کی نسل اس طرح سے آگے بڑھی کہ کنان کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں کے حوالے سے مختصراً آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں بنو سیڈون تھا یا بنو سیدون تھا، یہ میڈیٹرینین سی کے آس پاس کے علاقے میں اسٹیبلش ہوئے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو آج فلسطین کا علاقہ ہے، اور لبنان کا بھی کچھ علاقہ یہاں پہ اس بنو سیدون کے علاقے میں شامل ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام بنو تووا تھا، اور یہ ذہن میں رہے کہ ہم اب کنان کے بیٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور کنان حام کے چھٹے بیٹے تھے، اور حام ظاہر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ بنو تووا تھا، یہ سینائی ڈیزرٹ، آپ سب امیجز اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، سینائی ڈیزرٹ ہے جو کہ کوہ طور، وہ مشہور زمانہ کوہ طور کے جس کا ذکر قرآن پاک میں طور سینا کے حوالے سے ہمیں کئی جگہوں پہ ملتا ہے، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ یہ قوم اسٹیبلش ہوئی، اور یہ لوگ بعد میں فلسطیز کے نام سے مشہور ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ انہی کا کچھ حصہ آگے جا کے فلسطین میں سیٹل ڈاؤن ہوا۔ کنان کے تیسرے بیٹے بنو یبوسا کہلائے، اور یہ وہ لوگ تھے جو مڈل آف پیلسٹائن میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی لز، یہاں پہ اسٹیبلش ہوئے۔ انہوں نے یہاں پہ ایک شہر آباد کیا جس کا نام تھا یبوسا۔ اس کے بعد ایک بادشاہ نے اس شہر کا نام اورسلوم رکھ دیا، جو بعد میں دارالسلوم سے ہوتے ہوتے جروسلم کہلایا، اور جو آج جروسلم کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو تینوں ابراہیمی مذاہب میں، جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں، اسلام میں، ہر مذہب کے لیے یکساں اہمیت رکھتی ہے۔ کنان کے چوتھے بیٹے کا نام اموری تھا، بنو اموری کے نام سے یہ ٹرائب نارتھ سیریا میں سیٹل ڈاؤن ہوئی۔ اس کے بعد بنو زماری کا ذکر آتا ہے، یہ بھی نارتھ سیریا میں گئے، اور پریزنٹلی ایک سٹی موجود ہے جس کا نام ہومز ہے، کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر یہ آباد ہوئے۔ اس کے بعد کنان کے چھٹے بیٹے مزیخ تھے، یہ نارتھ افریقہ میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور ٹونیزیا جو ملک آپ کو نارتھ افریقہ میں آج نظر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی سب سے پہلے جہاں بنو مزیخ نے اپنا ڈیرا جمایا۔ اس کے بعد کنان کے ساتویں بیٹے کا نام بنو سبا تھا، یہ نارتھ افریقہ میں ٹریپولی کے مقام پر سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور آج یہ حصہ نارتھ ویسٹ لیبیا میں آتا ہے۔ آٹھویں بیٹے کنان کے بنو ہما تھے، یہ اس جگہ سیٹل ڈاؤن ہوئے جو آج ٹرکی کہلاتی ہے، اور پرانے زمانے میں اس کا نام اینٹولیا تھا۔ کنان کے 9 بیٹے بنو ہیت تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایران میں سیٹل ڈاؤن ہوئے۔ 10ویں بیٹے کرشن تھے، ان کا قبیلہ بنو کرشن سیریا میں یعنی شام میں سیٹل ڈاؤن ہوا۔ 11ویں بیٹے کا نام کسیٹ تھا، اور ان کے قبیلے کو بنو کسیت کہا جاتا ہے، یہ ایران میں سیٹل ڈاؤن ہوئے۔ 12ویں بیٹے کا نام عرفان تھا، اور یہ بنو عرفان کے نام سے ایسٹرن انٹولیا میں جو اب سیریا کا شمالی علاقہ ہے سیٹل ڈاؤن ہوئے۔ اور سیتھینز جو ایک بڑے مشہور زمانہ تہذیب ہے، کہا جاتا ہے کہ پروبیبلی یہ اس کے آباء و اجداد تھے۔ ناظرین، حام کے بعد دوسرے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے یافس تھے، جن کو انگریزی میں جفیت بھی کہا جاتا ہے۔ یافس کے 7 بیٹوں کا ہمیں تاریخ میں ذکر ملتا ہے، یاوان، قتوبال، تیراش، مزائی، مغوغ، مشیح اور کومار۔ ان سب سے بھی نسل انسانی آگے بڑھی۔ بنو یاوان سدن یورپ میں کہا جاتا ہے سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہ علاقہ جو آج یونان کا علاقہ کہتا ہے، ان کے سیٹل ڈاؤن ہونے سے وجود میں آیا، اور کہتے ہیں کہ جو گریک سویلائزیشن تھی جس میں ارسطو، سقراط، افلاطون، ہیروڈوٹس، پیتھاگورس جیسے مشہور مفکر پیدا ہوئے، وہ سویلائزیشن بنو یوان سے اس کا سلسلہ جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنو قتوبال جو چائنا میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، بنو تیراش جو خراسان جو آج افغانستان کا علاقہ ہے تقریباً وہاں سیٹل ڈاؤن ہوئے، بنو مشیخ تاجکستان میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، بنو مزائے ازبکستان میں، بنو مغوغ نارتھ چائنا میں اور منگولیا کے علاقے میں، اور کہا جاتا ہے کہ جو یاجوج اور ماجوج کی نسل ہے وہ بھی بنو مغوغ سے ہی آگے بڑھے گی جب ان کا وقت آئے گا۔ بنو کومار 7ویں بیٹے تھے، اور ان کے 11 بیٹے تھے جو اس طرح سے دنیا میں موو ہوئے۔ ان کی پہلی آبادی بنو
تغریمہ کہلاتی ہے جو ویسٹرن انٹولیا میں، جس کو سلیسیا بھی کہا جاتا تھا، یہاں سیٹل ڈاؤن ہوئی. میپس آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. بنو اشبان تھے جو سسلی میں، جو اٹلی کے پاس سے سیٹل ڈاؤن ہوئے. بنو خضر اٹلی میں سیٹل ڈاؤن ہوئے. بنو روبغاز فرانس میں، بنو قناق جرمنی میں، بنو ختیلہ ایسٹرن انٹولیا میں، اور بنو خیتلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلجیز اور سلجوقیز ان کی نسل سے تھے. اس کے بعد بنو الغاز تھے سلجوقیوں کو، ان کی نسل سے بھی بعض ہسٹورینز بتاتے ہیں. اس کے بعد بنو تاتار تھے، بنو غور تھے، یہ وہ لوگ تھے جو افغانستان میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ تاتاری اور غوری ان کی نسل سے تھے. یہ جو سلسلہ ہم نے آپ کو مختصر کر کے بتایا، یہ بیٹے تھے یافس کے، اور یافس بیٹے تھے حضرت نوح کے. ناظرین، تیسرے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے، جن کا نام سام تھا، ان کے 7 بیٹے تھے: یسور، ایلام، میڈیا، ایران، لوز، اشور اور الفخشاد. ناظرین، ان کے بیٹوں کی تفصیل سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سام کے حوالے سے آج دنیا میں جو تینوں ابراہیمی مذاہب ہیں، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں مذاہب کو بشمول کلی سیمیٹک ریلیجنز کہا جاتا ہے. اور یہ جو لفظ سیمیٹک ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ سام سے نکلا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو تینوں ریلیجنز ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان کی بیس، ان کا ماخذ جا کے ملتا ہے سام سے، جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے. ناظرین، نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے 7 بیٹے تھے جن کے نام آپ کو بتائے، اور ایک وقفہ ہمیں لینا ہے. اس وقفے کے بعد آپ کو فائنلی یہ بتائیں گے کہ یہ بیٹے، سام کے یہ 7 بیٹے، دنیا میں کن کن جگہوں پہ جا کے آباد ہوئے اور کن کن سلطنتوں کا ان سے تعلق بنتا ہے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی. اور پچھلے کچھ وقت میں کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کے سامنے وہ پورا ڈیٹا رکھ دیا جائے کہ جس سے آج یہ سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح سے دنیا کی آبادی آگے بڑھی. ناظرین، بریک سے پہلے ذکر کیا ہم نے بنو سام کا، یعنی سام جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، ان کا اور ان کے بیٹوں سے جس طرح آبادی دنیا میں آگے بڑھی. اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سام کے پہلے بیٹے یسور، اور ان سے جو آبادی آگے بڑھی اس کو بنو یسور کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت فارس کے علاقے میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور جس کو آج ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں. اور انفیکٹ جو فارس نام ہے وہ سام کے تیسری پشت میں ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا فارس بن بیبروس بن یسور بن سام. ان کا نام فارس تھا، لہٰذا اس علاقے کا نام فارس رکھا گیا، اور پھر آج ہم اس کو ایران کے حوالے سے، ایران کے نام سے جانتے ہیں. سام کے دوسرے بیٹے کا نام ایلام تھا، اور ان سے بنو ایلام کا قبیلہ آگے بڑھا. یہ ایران کے مغربی حصے میں اور عراق کے مشرقی حصے میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور ایلامی کنگڈم کا وجود آگے چل کر اس نسل سے آیا. اور اسی نسل میں ایک ڈائنیسٹی تھی جس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا سیڈور لاؤمور، اور انفیکٹ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے حضرت لوط علیہ السلام پر حملہ بھی کیا تھا، اور اس کی تفصیل ہم آپ کو آگے حضرت لوط کے ایپیسوڈ میں بتائیں گے. سام کے تیسرے بیٹے کا نام میڈیا تھا، اور بنو میڈیا کی سلطنت ان سے آگے بڑھی. ناردرن ایران کے علاقے میں یہ سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور بعد میں اس علاقے میں کنگڈم آف میڈیا وجود میں آئی. اور یہ وہی کنگڈم تھی کہ جس کے اندر، جو ظاہر پہلے چھوٹی تھی پھر وقت کے ساتھ بڑی ہوئی، اور اسی کنگڈم میں سائرس دی گریٹ، مشہور زمانہ بادشاہ کے جن کو الیگزینڈر دی گریٹ سے بڑا فاتح تاریخ میں سمجھا جاتا ہے، وہ بھی بنو میڈیا بن سام کی نسل سے وجود میں آئے. چوتھے بیٹے کا نام آرام تھا، اور کچھ جگہوں پر ان کا نام ارم بھی بتایا جاتا ہے. اور انفیکٹ آرام یا ارم یہ وہ پہلی زبان ہے جس میں پہلی بار بائبل بھی پبلش کی گئی. ناظرین، آرام
بن سام کے مزید 5 بیٹے تھے، اور ان سے جس طرح نسل انسانی آگے بڑھی اس کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ بنو ارمس نارتھ ایسٹ عراق میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، بنو ہول بحرین کے علاقے میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، بنو ماش کے حوالے سے کوئی ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا، بنو اوس کے مزید 2 بیٹے تھے، بنو ابیل اور بنو عاد۔ بنو ابیل یمن میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور بنو عاد وہ لوگ تھے جو عرب کے جنوبی حصے میں یمن کے قریب عمان اور یمن کے بیچ میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور انفیکٹ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بعد میں قوم عاد کے نام سے یاد کیا گیا، اور حضرت ہود علیہ السلام اس قوم پر اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ودیت کیے گئے، اور اپنے اگلے پروگرام میں ہم قوم عاد کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ ناظرین، 5ویں بیٹے بنو آرام کے، جو کہ سام کے بیٹے ہیں، ان کے 5ویں بیٹے کاسر کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور بنو کاسر کے حوالے سے ہمیں بہت سارا ڈیٹا ملتا ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے مزید 3 بیٹے تھے جس سے 3 آبادیاں وجود میں آئیں، بنو عبدو زغام بنی، بنو جدیس بنی، اور بنو سمود بنی، اور یہ بنو سمود وہ قوم ہے جو قوم سمود کہلائی، اور اس پہ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم پر ودیت کی گئے اللہ کی طرف سے۔ ناظرین، سام کے 5ویں بیٹے سام کے 5ویں بیٹے کا نام لوز تھا یا لواس تھا، اور ان سے نسل انسانی جو وجود میں آئی اس کو بنو لواس کہا جاتا ہے۔ ان کے مزید 3 بیٹے تھے، بنو قیم جن کے حوالے سے تاریخ میں ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں ملتا، بنو تسوم جو نارتھ ایسٹ نجد میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، جو آج بحرین کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، اور بنو املوک یہ وہ لوگ تھے جو میسوپوٹیمیا میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور بابل و نینوا کی تہذیب، اکادینز اور سومیرینز یہ وہ تہذیبیں ہیں جو ان کی نسل سے آگے بڑھیں۔ بنو اشور 6ٹے بیٹے سام کے اشور کے نام سے تھے، بنو اشور کا سلسلہ چلا جو کہ عراق کے شمالی علاقہ جات میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور 530 قبل مسیح میں جو مشہور زمانہ اسیرین امپائر تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ انہی سے آگے بڑھی، اور اسی اسیریا میں 800 قبل مسیح میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ 7ویں اور آخری بیٹے سام کے ارفخشاد کہلاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے ان کی نسل تھی جو عراق میں سیٹل ڈاؤن ہوئی۔ ناظرین، یہ تو وہ تفصیلی ڈیٹا تھا جو ہم نے یہاں ریفرنسز کے ساتھ، میپس کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی، تاکہ آپ اس پروگرام کے توسط سے یہ جان سکیں کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے آگے انسانی آبادی، اگر آپ غور کریں اور جتنا ڈیٹا ہم نے آپ کو دیا ہے تو یہ وہ پوری آبادی ہے جو ہم آج مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں، جو ہم فار ایسٹ میں دیکھتے ہیں، چائنا میں دیکھتے ہیں، منگولیا میں دیکھتے ہیں، جو ہم یورپ میں دیکھتے ہیں، اور جو ہم افریقہ میں دیکھتے ہیں۔ تو کم و بیش دنیا کا 2/3 حصہ ہم نے اس مختصر سے وقت میں کور کیا، اور یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح یہ آبادی دنیا میں پھیلی۔ آئی ول موو ناؤ ٹورڈز مائی گیسٹ جو کہ بڑے تحمل سے اس ڈیٹا کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آئی وڈ جسٹ، سوال کوئی نہیں ہے، کامنٹس آپ کے، یہ جو سب کچھ ہم نے پیش کیا۔ جی آپ نے ماشاءاللہ بہت محنت سے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اور بہت معلوماتی ہے، اور تاریخی حوالوں سے آپ نے تمام مثالیں دی ہیں یہ، اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم ان تاریخی حوالوں کو نہ مانیں، کیونکہ جنہوں نے تاریخ لکھی ہے انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے اس کو لکھنے میں۔ لیکن یہ اس بات ساتھ ساتھ یہ چیز ہم کو فرض کرنی پڑے گی کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں، پوتوں، پڑ پوتوں، یعنی 2-3 نسلوں کے سے لوگ جو ہے دنیا میں پھیلے ہیں، تو وہ جو زمانہ گزرا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کا تقریباً 1000 سال کا زمانہ جو ہے، اس زمانے میں قوم دنیا میں نہیں پھیلی تھی، اور آبادی جو ہے وہ صرف اور صرف وہاں تھی جہاں پہ طوفان نوح آیا، وہ جو میسوپوٹیمیا کا علاقہ جس کو آج عراق کا علاقہ کہتے ہیں، تو صرف وہیں پر آباد تھی۔ تو یہ ہم فرض، یہ بھی چیز ہم کو فرض کرنی پڑے گی کہ اس سے پہلے آبادی دنیا میں نہیں تھی۔ اس ڈیٹا کی ویلیڈیٹی کے لیے یہ مفروضہ ضروری ہے۔ مفروض ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ وقفہ 1000 سال کا ہے،
تو یہ بھی اس بات کا بھی امکان نظر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے کچھ لوگ بھی آباد ہو گئے ہوں، لیکن طوفان نوح جو ہے، طوفان نوح پوری دنیا میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. طوفان نوح ایک تھوڑے علاقے میں آیا تھا، جی. تو وہاں کے لوگوں کو تو بچا لیا گیا، کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا. باقی علاقے میں طوفان نوح نہیں تھا، تو کیا ان سے کوئی نسلیں چلیں یا نہیں چلیں؟ میرے خیال میں اس پہ کچھ ریسرچ کی ضرورت ہے. بالکل ضرور ہے. ریورنڈ صاحب. جب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طوفان جب ختم ہوا اور یہ پورا کنبہ کشتی سے باہر آیا، انہوں نے قربانیاں دی اور اپنا کھیتی باڑی شروع کی، کام شروع کیا، اور پھر آگے نسل انسانی بڑھی. اور پھر ایک دم سے بڑا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ قبیلے بڑھتے بڑھتے بابل کے مقام پر ایک طاقتور قوم جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اور بابل کا برج جو ہے وہ تعمیر کرتے ہیں. اچھا، میں انٹرپٹ اس لیے کروں گا کہ ایک بریک ہمیں لینا ہے، لیکن بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ ظاہر ہے بیبلونینز یا بابل کا جو مقام ہے یہ اس علاقے کو تہذیب انسانی تمدن کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. اور جاننا ظاہر ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں ناظرین کہ یہ جو ہمیں واقعات ملتے ہیں اور یہ جتنا ڈیٹا آپ کے سامنے پیش کیا گیا انبیاء کے حوالے سے، تو آج عقل انسانی اس حوالے سے اس پورے ڈیٹا کو کس طرح دیکھتی ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب کا سوال تھا کہ کیا کچھ اور جگہوں پر بھی اس سے پہلے کیا انسانی نسل موجود تھی، اس چیز کو ہمیں انالائز ضرور کرنا پڑے گا. ایک وقفہ ہم لیں گے ہمارے ساتھی. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنے آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا ارتقاء اگر واقعی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوا تو کس انداز میں پھر یہ نسل انسانی پھیلی، اور عقل انسانی ہمیں اس حوالے سے کیا گائیڈ لائن دے سکتی ہے. اچھا ریورنڈ صاحب، کرسچینٹی اس پوری یہ جو ہم نے ڈیٹا دیا اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کلام پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد یہ پورا کنبہ جب کشتی سے باہر آیا تو انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی، اور پھر نسل انسانی بھی آگے بڑھی. اور وہاں پر ایک خاص واقعہ ملتا ہے جو بابل کی جگہ پر ہے یا بابل کے مقام پر ہے، موجودہ ایران، عراق، موصل عراق کا علاقہ آج. تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ایک بہت طاقتور قوم جو ہے وہ بڑھنے لگی، اور ان سب نے اتفاق کیا کہ ہم ایک ہیں، ہماری زبان ایک ہے، ہمارے ارادے ایک ہیں، تو ہم کیوں نہ ایک ایسا برج بنائیں جو خدا کے گھر تک یا آسمان تک پہنچ جائے. تو انہوں نے اس برج کو بنانا شروع کیا جسے بابل کے برج کے نام سے جانا جاتا ہے کرسچینٹی میں بھی اور جوڈائزم میں بھی. تو بناتے بناتے خدا نے آسمان پر سے دیکھا اور اس نے کہا کہ انسان اتنا متفق ہے اور اپنے ارادے میں اتنا مضبوط ہے، تو ہم جائیں گے اور ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں گے، کیونکہ جو یہ ارادہ سوچ کے چڑھائی چڑھ رہے ہیں یا بلندی پر آ رہے ہیں، یہ ارادہ ان کا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس وقت وہ خدا کو اس طرح سے نہیں پہچان رہے تھے جس طرح سے خدا کی ذات ہے. تو خدا نے یہ ممکن کیا کہ انہوں نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا، جس کے نتیجے میں پھر وہاں سے یہ لوگ پھیلے، آپس میں ان کے فساد تھوڑے تھوڑے برپا ہوئے اور جھگڑے ہوئے، اور پھر کوئی اپنے قبیلے کو لے کے، اپنے خاندان کو لے کے ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، اور پوری دنیا میں قومیں پھیلی اور اپنی اپنی زبان بھی وہ اپنے اپنے ساتھ لے گئے. یہ روایتی ٹریڈیشنلی انداز سے اسے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں یہاں سے پھیلاؤ کا یا پاپولیشن کے بڑھنے کا جو ہے سارا واقعہ نظر آتا ہے. یعنی ون وے اور دا ادر بائبل بھی اس طرح کے پھیلاؤ کو انڈورس کر رہی ہے کسی نہ کسی انداز میں. سعید الظفر صدیقی صاحب، سر آپ کے کیا کامنٹس ہیں اس پھیلاؤ پہ؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ خاص غور طلب ہے کہ کیا طوفان نوح سے کے واقعی موقع پر دنیا میں کہیں اور انسان آباد تھا یا نہیں. اس لیے کہ طوفان نوح تو میرے خیال سے دجلہ اور دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان میں آیا تھا، اور کشتی جودی پر جا کے ٹھہری تھی جو عراق کا علاقہ ہے، اور وہیں پھر وہ 80 نفوس اترے تھے اور وہاں سے پھر وہ آبادی اسپریڈ ہوئی تھی. تو میں نے ایک جگہ خاصا عرصہ ہوا پڑھے ہوئے، اس وقت مجھے یاد نہیں، بہرحال وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی کہ ہندو وید کی کسی کتاب میں یہ پڑھا تھا، ریفرنس مجھے ملا تھا کہ
اس نے کہا کہ ایک ایسا طوفان آیا تھا لیکن ہمارے دیوتا نے ہم کو اس سے دور رکھا. اچھا یہ جملہ اس میں وید میں کہیں موجود ہے کہ ہم کو اس سے دور رکھا. تو اس میں تھوڑا سا کچھ اشارہ ملتا ہے کہ شاید کچھ منو ان دیوتا کا نام تھا جی, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس علاقے کو اور یعنی اس مذہب میں بھی اس طوفان کی ڈیٹیل موجود ہے, لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کا نقطہ یہاں سامنے آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب وہ علاقہ طوفان سے شاید افیکٹ نہیں ہوا تھا. تو یہ ظاہر ہے قابل غور بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے بڑی تفصیل سے جتنا سویلائزیشن کے پھیلاؤ کو بیان کیا ہے تو پوری زمین کی تہیں کھول کے رکھ دیں. حضرت کیفی صاحب کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ بیلچے لاؤ کھولو زمین کی تہیں, میں کہاں دفن ہوں کچھ پتہ تو چلے. تو یہ تھا. دوسری بات جو میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی آپ کی گفتگو سننے کے بعد, وہ یہ کہ خاص طور سے حضرت حام کی اولاد جو ان علاقوں میں ہند میں اور سندھ میں اور ایران میں اور ان علاقوں میں آئی, وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے تھے جی, اور اتنی جلد ان کے اندر بت پرستی پھر سے اود کر کیسے آ گئی. جی بلکہ انفیکٹ ان سبھی میں بت پرستی آ گئی تھی اور انبیاء کا سلسلہ متواتر پھر قائم کیا گیا اس بت پرستی کو نکالنے کے لیے. نکالا گیا. اور اب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ سام, حضرت سام اور حضرت حام جو تھے یہ کشتی میں موجود تھے یا طوفان کے بعد ان کی پیدائش ہوئی؟ اچھا یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اور فہد صاحب سے کچھ کامنٹس لے کے ہم پروفیسر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیے بت پرستی جو آ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ڈیٹا تو ہمارے سامنے آ گیا, لیکن یہ بت پرستی کا جو معاملہ ہے یہ جو بار بار آ جاتا ہے, ہر بار آ جاتا. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ فرعون سے بچ کے سب لوگوں کو لے کے نکلے تھے, وہ وہاں پہنچے نہیں تھے اپنے ماؤنٹ سنائی پہ, اور وہ پھر بت پرستی آ گئی تھی. جی وہ بچڑا آ گیا تھا سامنے جادوگر کا ذکر. اس میں تو آنے میں ہارڈلی آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اگر بندے کو پر خدا سے بات کرنے کے پیچھے سے قوم نے اپنے لیے ایک بت بنا لیا. جی تو یہ سلسلہ آغاز سے ہی چلتا رہا ہے کہ انسان کے اندر ایک تڑپ رہی ہے کہ وہ اپنے لیے خالق بنا لے یا اپنا خدا بنا لے, اور وہ نتیجہ غلط نکالتی رہی ہے, کیونکہ جب انسان کی ایفرٹ ہوتی ہے تو نتیجہ غلط ہوتا ہے. جب خدا اپنی پہچان دیتا ہے یا نبیوں کے وسیلہ سے, رسولوں کے وسیلہ سے اس نے دی, تو ایگزیکٹ پہچان دی. لوگوں نے اسے پہچانا نہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے درخت بہت طاقتور ہے, پھل دیتا ہے, اسے دیوتا مان لیا. دریائے نیل جو ہے وہ ہمیں پانی پلاتا ہے, زندگی دیتا ہے, اسے دیوتا مان لیا. کیا یہ شارٹ سائٹڈنیس ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کیا ہے انسان کی, یہ کیا جبلت ہے؟ اتنا سب کچھ ہوا, اور ظاہر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے جو کہ یقیناً جب کشتی پہ سوار ہوئے تو انہوں نے خدائے واحد کے وجود پر یقین رکھا, یام نے نہیں رکھا, وہ ڈوب گئے. اس کے بعد جب ان کی نسل آگے بڑھی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ودن 2 جنریشنز بت پرستی. تو یہ بت پرستی میں کیا انٹرسٹ ہے انسان کا؟ آپ کا سب سے پہلے جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ اتنا جو آپ نے ڈیٹیل ڈیٹا جو کہ زمین کا 2/3 آپ نے پورا سمجھا دیا لوگوں کو 15 منٹ میں, بلکہ آپ نے تو پاپولیشن کو پورا ہی کور کر دیا کہ کون کہاں آج وہاں سے جو وابستہ ہے وہ وابستہ ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے اور یہ علم پھیلانے کا ایک سبب ہے, اور میرے خیال میں شاید آپ سب کا جاری آپ کیجیے اس پہ. ظاہر ہے آپ کو بہت ہی مبارکباد بھی, کیونکہ آپ نے جتنا وقت اس پہ لگایا یقیناً آپ نے صرف اپنے ہی علم کے دروازے نہیں کھولے, لوگوں کے لیے بھی تحقیق کے جستجو کے راستے کھول دیے. 2 سوال ابھی ذہن میں آ گئے. تیسرا سوال جو ابھی میرے ذہن میں آیا, پری پلان بھی نہیں تھا, آپ کو دیکھتے ہوئے ایک بات میں نے یہ سوچی, کشتی میں تو صرف 80 نفوس تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن فوراً ہی ان 3 بیٹوں سے جتنی جلدی نسل انسانی بڑھی, تو کیا اس میں منشاء الہی کیا کہہ رہی تھی کہ زمین کے اوپر انسان کا پھیلاؤ اتنی جلدی ہو کہ تہذیب تمدن کا ارتقاء ایک بڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے آ جائے, زمین خالی نہ رہے, اس پہ اس کا نائب موجود ہو جائے, نائب موجود ہو جائے جس کی فطرت میں وہ پہلے دن سے ہم بات کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے, کہ ابلیس کا ورغلانے کا, دھمکانے کا, برائی کی طرف, لذت کی طرف, شہوت کی طرف جانے کا عنصر شروع سے ہے, اور چونکہ نیکی کی طرف مشکل سے جاتے ہیں تو شاید یہ عنصر ابھی بھی یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ نے ایک بات جو کہی حضرت نوح کے حوالے سے, اس میں شاید کہیں ہم نے بھی یہ اس کو نظر سے گزری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دعائیں دی تھیں, جس میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یافس کے لیے یہ دعا دی تھی, یافس اس کے لیے دعا دی تھی کہ اس کے جتنی اولاد ہو وہ بادشاہ بنے, اور ایسا ہی ثابت ہوا, باپ کی دعا تھی ثابت ہوئی. اور انہوں نے حام کو شاید کسی بات پہ ناراض ہو کے بد دعا دی تھی اور کہا تھا کہ تم یافس کے اور سام کے اولادوں کے خدمت گزار بنو, ٹھیک
ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ سام کے جتنے بھی سام والے کی اولاد میں سے زیادہ تر پیغمبران وجود میں آتے ہیں, وہاں بادشاہ ہیں, لیکن ان دونوں کی خدمت گزاری کے لیے حام کی اولاد ہے. اور حام کے مطلب لغوی معنی بھی وہاں پہ یہ جیسے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ریت تھی, روایت تھی, ان کا ٹریڈیشنل روٹین تھا کہ جو جانور تھے نا اس کو بعض اوقات اللہ کی جانب کر کے آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اس میں بوڑھے اونٹ کا نام, بوڑھا اونٹ جو ہے حام کے معنی اچھا بوڑھے بڑا اونٹ. انٹرسٹنگ, کیونکہ مجھے وقفہ لینا ہے. بوڑھے اونٹ کا نام حام تھا, اور آپ فرما رہی ہیں کہ ریسرچ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حام کے بیٹے جو تھے وہ خدمت گزار رہے, خدمت گزار ہے. اور سیاہ اور گھنگریالے بال والے جو آج تک اسی جبڑے کے, اسی ماتھے کی پیشانی کے اور سیاہ فام ہے وہ, ان کی ابھی تک کا. اور آج ظاہر ہے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ عموماً سیاہ فام لوگ ابھی بھی اس ماڈرن دور میں بھی سٹیٹس وائز کئی مقامات پر غلاموں جیسی زندگی ہی بسر کر رہے ہیں. واقعی ہے. ناظرین, ڈسکشن جاری ہے اور وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پریزنٹ یو وتھ ڈیٹا کہ جو ہم سب کو ہمارے اس دنیا کے حوالے سے ویژن کو براڈ کرنے میں مدد دے. ایک وقفہ ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم اپنے سیکوینس آف پروگرامز میں آج اپنے اس پروگرام میں نسل انسانی جس طرح سے آگے بڑھی اور اس میں ہمیں جو مذاہب کی روشنی میں جو حوالہ جات ملتے ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال تھا بریک سے پہلے, بت پرستی یہ کیا فطرت انسانی ہے؟ بت پرستی کی طرف چلا جاتا ہے الٹیمیٹلی. جی, یہاں پر میرا خیال ہے کہ ایک بہت انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ انسان اندیکھی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا. یہ فطرت ہے انسان کی اندیکھی, وہ اس پر یقین رکھنا چاہتا ہے کہ جو اس کو نظر آئے, دکھائی دے. ابھی مثال دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. یہ صرف یہی مثال نہیں ہے, سب سے بڑے اچھی مثال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے. یعنی ستارے کو دیکھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ میرا خدا ہے, لیکن جب ڈوب گیا تو کہہ دیا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ان کو تو اللہ نے وہ ویژن دیا تھا. جی ہاں, چاند کو کہا, پھر سورج کو کہا کہ یہ بہت بڑا ہے اور یہ میرا خدا ہے, پھر وہ بھی غروب ہو گیا تو اس کو بھی کہا خدا نہیں ہے. تو ایک چیز جو انسان کو نظر, یہ تو پیغمبر تھے نا, ان کا تو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا, اس کے باوجود ایک فطرت انسان کی یہ ہے کہ جب تک اس کو کوئی چیز نظر نہ آئے اس پر وہ یقین یا ایمان رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب, اور ایک سوال بھی ابھرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ ذہن میں آیا کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیتیں ہیں, جی تو وہاں جب بات شروع ہوتی ہے تو اللہ وہاں پر بھی علم غیب کے حوالے سے بہت اہم ایک میسج دے رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور متقین کے لیے فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, پہلی شرط. بالکل اور اس کے بعد آگے بات ہوئی ہے, یعنی جو غیب پر ایمان لائے. تو میرا یہ سوال سب سے یہ ہے کہ یہ غیب, اچھا ایک اس سے ایک ایتھیسٹک آرگومنٹ بھی آتا ہے, وہ یہ کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کی مشیت کے آگے ہم چیلنج نہیں کر رہے, لیکن ایک سوال ایتھیسٹ اٹھاتے ہیں کہ اللہ اگر ظاہر ہو جاتے تو ہر آدمی ایمان لے آتا, تو پھر اس میں کیا اللہ کی خاص رمز ہے کہ انہوں نے ظاہر ہونا پسند نہیں کیا؟ جی, کوئی خیال؟ سب سے پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ اس میں تو دو کسوٹیاں پرکھ رہا ہے وہ, کہ عقل آپ کو دے دیے اور اس سے پہچان کیا. دیکھیں, جو منطق سے مانے تو وہ حضرت فارسی سلمان فارسی ہیں, اور جو آنکھ سے دیکھ کے کہے کہ تو وہ بحیرہ رب نے بھی تو, راہب نے بھی تو آپ کو پہچان لیا تھا نا. کس سے پہچانا تھا؟ اپنے دل کی آنکھ سے پہچانا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا تو میرے خیال میں ظاہر ہونا ہم جیسے, کیونکہ یہاں پر عقائد کی پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب خوبصورت نقطہ آپ نے پیش کیا کہ باطن باطن کی جلا کے لیے ضروری ہے کہ غیب میں رہے, ورنہ پھر ظاہر ہو جاتا. باطن بہت دور تک نہ جائیں, انبیاء کرام تو نقائص سے پاک ہیں, بالکل معصوم ہیں. آپ تو اولیاء میں اور صوفیہ کے اندر دیکھ لیں, وہ اپنے کشف کے ذریعے جو ان پہ انوارات کی تجلیات ہوتی ہیں وہ بھی کلام حاصل کر لیتے ہیں نا, وہ بھی اپنے اندر اپنے آپ کو لطیف کر کے اس کا نظارہ کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس کافی مثالیں. ہم جو اس پر بات کر رہے تھے نا, میں ایک بڑی خوبصورت بات کہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی 72 زبانوں کا ایک کہا جاتا ہے کہ
اس میں سے 36 زبانیں یابس کے قبیلے میں گئی اور 18 سام اور حام میں. ایک بات جو رہ گئی وہ یہ میں نے کہیں پڑھا کہ فنیقی جو ایک رسم الخط ہے, اب اس میں آپ یہ دیکھیں, آپ لوگوں نے ابھی کیلکولیشن کی ہے میرے خیال میں ہزاروں سال کی بتاتے ہیں نا آپ, جو ہمارا موجودہ اے ہے اس وقت جو ہم انگلش کا الفابیٹ لکھتے ہیں اے, وہاں پر جو ہے وہ سر کے لیے وہ اس کو نیچے تکون جس طرح سے بناتے تھے تو وہ اے اس طرح بناتے تھے, لیکن اگر الٹا اے تھا, لیکن اگر سر میں درد ہو تو وہ اس کے بیچ میں ایک لائن دے دیتے تھے جیسے آج ہمارا موجودہ اے ہے. اگر کسی کو ریپرزینٹ کرنا ہے, تمثیل دکھانی ہے تو وہ یوں کر کے ایک دوسرے کو. دوسرے یہ کہ آج ہمارا جو موجودہ بی ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ جو موجودہ بی ہم جو بناتے ہیں وہ کسی کے گھر کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اس زمانے کے گھروں کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی جو آج کے موجودہ بھی ہے, کسی کے گھر کا اشارہ دیتے تھے, کسی کے گھر کے بناوٹ بناتے تھے, تو وہ جو آج ہمارا موجودہ اچھا بڑا اہم ڈیٹا, اور ظاہر ہے میرے خیال میں یہ تو آپ جو فرما رہی ہیں یہ ایک الگ ریسرچ ہے, اس پہ تو پھر ہم ایک پورا پروگرام پیش کر سکتے ہیں. لیکن جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں آیا آج کی گفتگو سے, وہ یہ کہ امریکہ کو جب دریافت کیا ہے کہ یورپین نے, وہ کولمبس نے, کولمبس تو جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں آلریڈی کوئی نسل موجود تھی. تو کیا حضرت نوح کی اولادوں میں سے کوئی وہاں پر پہلے امریکہ کو دریافت کر چکا تھا؟ فہد صاحب کوئی خیال؟ سر اس کا بات تو بالکل ٹھیک ہے. اصل میں ہسٹری اور اینتھروپولوجی جو کلچر اور انسانوں کی ہسٹری کو جو سائنس دیکھتی ہے, اس کے مطابق جو ارلیسٹ سویلائزیشن, جن کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں, کہ جو مانتے تھے کہ جی ہمارا ایک سردار ہے, ایک سسٹم آف لیونگ, اور جانور نما انسان تو بہت پہلے سے ہیں, ٹھیک آج بھی لیکن جو یہ ایکچوئل سویلائزیشن آئی وہ جیسے آپ نے بتایا یہ ایک فرٹائل بیلٹ جو مڈل ایسٹ, افریقہ, ایران, افغانستان, پاکستان, ہندوستان, اس بیلٹ میں سے کلچر ایکچوئل سویلائزیشن کا یہاں سے ابھرا. فرٹائل کریسنٹ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک, کیونکہ یہاں دریا بہت ہیں اور یہاں کاشت کی جا سکتی ہے اور جانور ہیں, ہر قسم کی چیزیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں سے لوگ یورپ کیسے گئے, کیونکہ امریکہ میں ان دیم سیلوز تو بہت مائن سویلائزیشن تھی, آپ کے ایمیزونینز تھے جو سارے ساؤتھ امریکہ میں تھے, اوپر صرف دوسرا سوال جو ڈاکٹر صاحب بڑا ہے کہ ان کو اس بات کو ہم وہ امریکہ میں جو سویلائزیشن تھی اس سے کیسے ریلیٹ کریں گے, اس میں تو کہیں امریکہ کا ذکر نہیں ملتا. جی میرا سر, جی یہاں سر بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ شاید انسان کچھ بچے تھے, یہ جو سیلاب آیا تھا, اس سیلاب کے بعد اس کا جو ایریا آف افیکٹ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ پوری دنیا اس میں قابض ہو جائے. تو یورپینز اور امریکنز وہ شاید اس سے بچ گئے تھے, تبھی وہاں کا کلچر زمین آسمان کا ڈفرنس ہے. ہماری تو بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں مڈل ایسٹ اور افریقہ میں, بہت ساری یہودیت میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم سے بہت میچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کلچرلی خطہ یہی ہے, بالکل خطہ وہی ہے. تو لیکن ان کا طریقہ کار, بات کرنے کا, بال رکھنے کا, ہر چیز ہی بالکل الگ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وہ قومیں پھیلیں, جو ان قوموں میں کلچر آیا, بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایران, افغانستان, جو ایرین کلچر ہے, اس کے بیسس پہ ہٹلر نے ورلڈ وار 2 ہی پوری اس چکر میں ہوئی کہ جی ایرینز جو ہیں باقی سب سے بہتر ہیں. Superior. لفظ ایرین ایرانین لفظ ہے, ایران لفظ ایرین سے نکلا ہے, اور یہ جو لمبا گورا یہ جو ساری چیزیں آئی تھی یہ پہلے ایرین میں نہیں تھا, یہ سارے افغانستان سے, یہ ساری ایران, افغانستان, پاکستان, اس بیلٹ سے, ناردرن ایریا سے سارا یورپ اپنا کلچر لیتا ہے ہسٹوریکلی کم از کم. ٹھیک, اور یہی یورپ جو اٹالینز ہیں اور اسپینیارڈز ہیں, ان میں سے یہ کرسٹوفر کولمبس تھا کہ جو فہد صاحب کیا یورپینز اس کا مطلب عربز تھے اوریجنلی, ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ سر اگر بالکل ہی ہسٹورین, سر اگر بالکل ہی ایک ہسٹری اور اینتھروپولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اچھے خاصے لوگ سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ ایکچولی یورپینز افغانی ہیں. افغانی, جی سر, ایرانی افغانی. یہ جو اسپریڈ ہم نے ڈسکس کیا یہ ایک طرح سے ثابت ہوتا ہے, بالکل بالکل سر ثابت ہوتا ہے, بالکل سر ہوتا ہے. بہت مشکور ہوں تمام شرکائے گفتگو کا. ناظرین آج کا پروگرام اٹ واز مور آف ڈیٹا سینٹرک اپروچ جو ہم نے آج استعمال کی پروگرام میں, اور کیونکہ آبجیکٹو یہ تھا کہ آگے جب ہم اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے تو ایٹ لیسٹ آج کے پروگرام کے توسط سے ہمارے پاس مذاہب کی روشنی میں یہ ڈیٹا ضرور موجود ہو کہ کس طرح نسل انسانی کا آغاز ہوا اور پھر کس طرح یہ نسل
آگے بڑھی اور کن کن خطوں میں کہ جو آج دنیا کی پروبیبلی 2/3 آف جغرافی جس پہ مشتمل ہے، آبادی کس طرح سے پہنچی. اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ دس از ون وے آف لکنگ ایٹ تھنگس. ہم اپنے اس پروگرام میں کوئی حتمی بات اس سینس میں نہیں کر رہے کہ اس طرح کی باتوں کو آپ کسی 30-40 منٹ کے ڈسکشن میں کور نہیں کر سکتے. آل وی کین ڈو از کہ ہم آپ کے سامنے کچھ فیکٹس، کچھ ڈیٹا، کچھ حقائق لا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد ایک وسیع و عریض دنیا ہے جو ہم سب کے سامنے کھل جاتی ہے. ایٹ لیسٹ ہمارا ویژن کھل جاتا ہے. اس کے بعد وی نیڈ ٹو ڈگ ان، وی نیڈ ٹو ڈو ریسرچ. ہمیں تحقیق کرنی ہوگی، جستجو کرنی ہوگی. اور انفیکٹ ہمیں جب ہم کہتے ہیں تو مراد صرف ہم چند نفوس یا ایک ملک نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو مل کر یہ جاننا پڑے گا کہ اس کا ظاہری ماخذ کیا ہے، اور اس سے بھی اہم یہ کہ اس کا باطنی ماخذ کیا ہے. کیونکہ روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ پورا کھیل صرف اسی لیے نہیں سجایا کہ جسم کی ترقی ہو اور روح کا نام لیوا بھی کوئی باقی نہ بچے. تو شاید اس پورے ارتقاء سے، اس پورے سفر سے جو نقطہ سامنے آئے وہ یہ ہے کہ تہذیب انسانی کے ارتقاء کو ہم نہ صرف جسمانی طور پر سمجھیں، بلکہ اس کے پیچھے ہونے والے روحانی سفر کو اور روحانی ارتقاء کو بھی ہم جانیں. اور ان دونوں کے کمبینیشن سے آج ہم یقیناً اپنی زندگیوں کو بہترین انداز میں استوار کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ محافظ.